بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان وعظ فرماتے ہوئے 5 باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لا ینام، سوتا نہیں ہے، ولا ينبغي له ان ينام، اور اس کے لیے سونا مناسب بھی نہیں، اس کے سایہ نشان نہیں۔ یخفض القسط ویرفعہ، وہ ترازو کو پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اور رات سے پہلے دن کا اعمال اس تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ حجابہ النور، اس کا حجاب پردہ نور ہے۔ لو کشفہ، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے حجاب کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ، تو اس کی ذات پاک کا نور مخلوقات کی تا حد نگاہ تمام چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دے۔ منتہى الیہ بصرہ من خلقہ، رواہ مسلم۔ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ بخمس کلمات، 5 باتیں جو اپنی جامعیت کے اعتبار سے مستقل 5 عناوین اور فصول تھے۔ بقول بعض قام فینا تذکیر سے کنایا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ فینا اور بخمسن یا تو دونوں حال مترادفہ ہے یا پھر حال متداخلہ۔ ای قام فینا خطیبا مذکرا لنا، یا پھر فینا قامہ کے متعلق ہے۔ قامہ یہاں خطبہ کے معنی کو متضمن ہے، اور بخمسن حال ہوگا۔ بہر دو صورت قامہ قیام کے معنی میں۔ ان اللہ لا ینام، اللہ تعالی سے نوم کا صدور نہیں ہوتا، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ ولا ينبغي له ان ينام، یہ جملہ ان اللہ لا ینام جو پہلا جملہ ہے اس کی تاکید ہے
کہ اللہ نہ سوتا ہے اور نہ سونا اس کے شایان شان ہے۔ تاکید کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ نہ سونے سے نہ سو سکنا لازم نہیں آتا۔ ان اللہ لا ینام کہا کہ اللہ سوتا نہیں، اس سے یہ بات لازم نہیں آ رہی ہے کہ وہ سو بھی نہیں سکتا اور اس کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہ جملہ خاص طور سے لایا گیا بطور تاکید کے۔ عدم صدور سے عدم جواز صدور لازم نہیں آتا، اس لیے کہ نیند جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ اخت الموت، موت کی ایک چھوٹی بہن ہے۔ نیز سونے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، قوا اور اعضاء کو راحت پہنچانا یہ مقصود ہوتا ہے، تھکن کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ان تمام باتوں سے منزہ ہے۔ یخفض القسط ویرفعہ، حافظ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض حضرات نے القسط کی تفسیر رزق سے کی ہے۔ یخفض القسط ای یخفض الرزق، مطلب یہ کہ اللہ تعالی رزق میں کمی بیشی فرماتے ہیں، کسی کا تنگ کر دیتے ہیں اور کسی کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ اب رزق کو قسط سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رزق تمام مخلوق کا قسط یعنی حصہ ہے، قسط کہتے ہیں حصے کو، اور بعض حضرات نے میزان سے کی ہے، قسط کی تفسیر میزان سے کی ہے، تو گویا کہ دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک قسط سے مراد رزق اور دوسرے قسط سے مراد میزان، اور میزان کو قسط کہنے کی وجہ ظاہر ہے کہ ترازو کے ذریعے برابر سرابر حصے ہو جاتے ہیں، اور یہ میزان والا جو معنی ہے اس کو مراد لینا بئی وجہ اولا بھی ہے، اولا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث جو آئندہ آ رہی ہے اس میں الفاظ ہے یرفع المیزان ویخفضہ، میزان سے مراد جس کے ذریعے من جانب اللہ اترنے والے رزق کو اور اللہ کی طرف پہنچائے جانے والے اعمال کو تولا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندے کو تنگی رزق میں مبتلا کر کے پست کرتا ہے، معصیت کی وجہ سے رسوائی میں مبتلا کر کے پست کرتا ہے، اور کبھی رزق کی وسعت، فراخی اور کشادگی دے کر اور توفیق عمل کے ذریعے بلند فرماتا ہے۔ ممکن ہے کہ کل یوم ہوا فی شان کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہر دن میں ایک شان ہوا کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے۔ وزن کرنے والے کا ہاتھ وزن کرتے وقت کبھی اوپر اور کبھی نیچے ہوتا ہے۔ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، رات میں کیے گئے اعمال دن میں عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیے جاتے ہیں اور اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں، یا نامہ اعمال میں درج کر دیے جاتے ہیں۔ اور بعض نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں، لہذا یرفع الیہ یہ سرعت اجابت سے عبارت ہے، یعنی بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، رات کے عمل کو بھی دن کے عمل شروع کرنے سے پہلے قبول ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فرشتے جو بندوں کے دن کے اعمال کو پہنچانے پر مقرر اور معقل ہیں وہ عصر کے بعد، اور رات والے فرشتے رات کے اعمال کو فجر کے بعد بہت جلد اللہ کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں،
اور اس مختصر اور قلیل وقت میں اتنی طویل مسافت کو طے کر لیتے ہیں جو تقریباً 7000 سال کے برابر ہوتی ہے۔ حافظ صاحب کے کہنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ سرعت اجابت مراد ہے۔ حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے۔ حافظ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجابہ النور کے ذریعے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا حجاب حجاب معہود کے علاوہ ہے۔ عام طور سے ہم لوگوں کے ذہن میں جو حجاب کا لفظ سنتے ہی جو بات ذہن میں آتی ہے اس کے علاوہ ہے، اس کے خلاف ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عز و جلال اور عظمت و کبریائی کے انوار کی وجہ سے مخلوق سے محتجب ہے۔ یہ وہ حجاب ہے جو عقلوں کو مدہوش کر دیتا ہے اور نگاہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس حجاب کو ہٹا دے لو کشفہ، تو اس حجاب کے پیچھے جو حقائق صفات اور عظمت ذات ہے وہ واضح ہو جائے گی اور مخلوق اس کا تحمل نہیں کر پائے گی، اس کو برداشت نہیں کر پائے گی اور جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ حجاب اصل میں اس آڑ کو کہتے ہیں جو دیکھنے والے رائی اور مرئی کے درمیان حائل ہو۔ رائی یعنی دیکھنے والا اور مرئی یعنی وہ چیز جس کو دیکھا جا رہا ہے، دونوں کے درمیان میں جو پردہ ہے، آڑ ہے، اس کو حجاب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ نگاہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتی، نگاہوں کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی، ہماری دنیاوی نگاہوں میں وہ قوت ہی نہیں۔ یہ نور دیکھنے سے معنی بنے گا، یہی نہ دیکھنا، یہ معنی ہونا، یہ پردے کے قائم مقام۔ یہاں اسی معنی کو حجاب سے تعبیر کیا گیا۔ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم اس دار فانی میں، اس دنیا میں اپنے ان چشم سر سے، اپنی نگاہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ ہاں البتہ دار البقاء میں، جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قوت بینائی عطا فرمائیں گے کہ جس کی وجہ سے باری تعالیٰ کی زیارت ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہوگی۔ حدیث میں جس حجاب کا ذکر ہے، یاد رکھیے اس کا تعلق مخلوق سے ہے کہ مخلوق اللہ سے محجوب ہے۔ لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ، سبحات یہ سبحتن کی جمع ہے اور وجہ سے اللہ کی ذات مراد ہے، مطلب اللہ کی ذات کے انوارات۔ بعض اہل تحقیق نے یہ بات کہی ہے کہ جب فرشتے ان انوار کو دیکھیں گے یا دیکھتے ہیں تو تسبیح تحلیل میں مشغول ہو جائیں گے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحات وجہہ کا معنی اللہ کا نور، اس کا جلال، اس کی بہا اور عظمت۔ حجاب تو جیسے ابھی بتایا گیا کہ حقیقت میں اجسام محدودہ کے لیے ہوا کرتا ہے، اجسام محدودہ۔ ہم دنیاوی جو اجسام ہے یہ سب محدود ہیں اور جو ہے ان کی حد ہے کہ انتہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی ذات جسم سے اور حد سے منزہ ہے۔ یہاں محض اللہ کو نہ دیکھنا مراد ہے، اس کے نور سے، اس کو نور سے اس لیے تعبیر کیا کہ اپنی شعاعوں کی وجہ سے وہ ادراک سے معنی بنتے ہیں۔ منتہا الیہ بصرہ، اللہ کی نگاہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کو محیط اور حاوی ہے۔ من خلقہ میں من بیانیہ ہے، یہ حدیث آیت الکرسی کے معنی کو متضمن ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر من ذا الذی یشفع عندہ تک اللہ کی صفات اکرام کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں سے
لے کر ختم آیت تک صفات جلال کو۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، تثبیت اور معنی قیومیت کی تاکید ہے۔ اسی طریقے سے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ معنی قیومیت کی تعلیل ہے۔ اللہ کیوں کر سوتا؟ وہ نہیں سو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سماوی اور ارضی تمام چیزوں کا مالک ہے، مدبر ہے، اور ان کے امور معاش اور معاد کی تدبیر کرتا ہے اور مربی ہے۔ یخفض القسط ویرفع سے لہو ما فی السماوات کی طرف، اور یرفع الیہ عمل اللیل کے ذریعے وما فی الارض کی طرف اشارہ ہے۔ جس طرح آیت الکرسی سید الآیات ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی سید الاحادیث ہے۔